اٹھو ناصر بیٹا، جلدی اٹھ جاؤ، اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ ناصر کی امی تیسری بار اس کے کمرے میں اسے اسکول کے لیے جگانے آئی تھیں۔ امی سونے دینا پلیز، ابھی بہت وقت ہے۔ نہیں بیٹا، کوئی وقت نہیں ہے، جلدی سے اٹھو، ناشتہ کرو اور تیار ہو جاؤ ورنہ اسکول کے لیے دیر ہو جائے گی۔ امی واپس چلی گئیں۔ ناصر کے لیے اٹھنا مشکل تھا مگر امی کے ڈر سے اٹھنا ہی پڑا۔ یہ اسکول بھی کیا مصیبت ہے، روز جانا ہوتا ہے۔ کاش ایسا ہوتا کہ یا تو اسکول جانا نہ پڑتا یا میری جگہ کوئی اور اسکول چلا جاتا۔ آج تو میں اسکول جاؤں گا ہی نہیں۔ ناصر غصے سے بڑبڑا رہا تھا اور اس نے یہی کیا۔ گھر سے تو اسکول کے لیے نکل گیا مگر اسکول جانے کے بجائے گلیوں سے ہوتا ہوا نہر والے راستے پر روانہ ہو گیا۔ نہر کے قریب پہنچ کر وہ کافی تھک چکا تھا۔ نہر کے قریب ایک درخت کے سائے میں گھاس پر بیٹھ گیا۔ اپنا اسکول بیگ اس نے بیزاری سے ایک طرف پھینک دیا۔ درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر ناصر نے ارد گرد کا جائزہ لیا اور آرام سے آنکھیں موند لی۔ وہ بہت تھک چکا تھا، تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا تھا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ اس طرح بیٹھا رہا، پھر اچانک اسے خیال آیا کہ کافی دیر ہو چکی ہے۔ بھاری اسکول بیگ کے ساتھ اتنی دور پیدل چلنے کی وجہ سے تھکن کے ساتھ ساتھ اسے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ اب تو اسکول کی چھٹی کے وقت تک بھوکا ہی رہنا پڑے گا۔ تھوڑی اور وقت گزاری کے لیے ناصر نہر میں کنکریاں پھینکنے لگا۔ جلد ہی وہ اس مشغلے سے بھی اکتا گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی نظر قریب ہی زمین میں دھسی کسی چیز پر پڑی۔ غور سے دیکھنے پر ناصر کو لگا کہ جیسے وہ کوئی بوتل ہے۔ اس نے بوتل کو دیکھ کر سوچا کہ آخر اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ اسی تجسس نے اسے بوتل نکالنے پر مجبور کیا۔ بوتل کو نکال کر دیکھا تو اس میں گہرے نیلے رنگ کا دھواں یا گیس بھری ہوئی تھی۔ ناصر نے سوچا کہ بوتل کھولنی چاہیے مگر ایک خیال نے اسے روک دیا۔ اس نے ایک بار بوتل کا جن نامی کہانی پڑھی تھی، کہیں اس میں بھی کوئی جن نہ ہو۔ لیکن پھر ایک اور خیال آیا کہ بوتل والا جن تو کہانی والے آدمی کا غلام بن جاتا ہے۔ اگر میں بھی اس بوتل کو کھولوں گا تو اس بوتل کا جن بھی میرا غلام بن جائے گا۔ ناصر نے ہمت کر کے بوتل اٹھائی اور ڈرتے ڈرتے بوتل کا ڈھکن کھول دیا۔ ڈھکن کھلتے ہی گہرا نیلا دھواں تیزی سے باہر نکلا، جو باہر آ کر ایک جن بن گیا۔ ہی ہو! جن نے ایک زوردار قہقہا لگاتے ہوئے کہا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ ناصر ایک طرف تو جن دیکھ کر ڈر گیا مگر آقا کا لفظ سن کر خوش ہو گیا اور اس کا خوف بھی ختم ہو گیا۔ ناصر نے جن سے پوچھا، اگر میں تمہارا آقا ہوں تو کیا تم میرا ہر حکم مانو گے؟ جن نے ادب سے جواب دیا، جی ہاں میرے آقا، آپ نے مجھے بوتل کی قید سے آزاد کروایا ہے، میں آج سے آپ کا غلام ہوں۔ آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ ناصر نے کہا، میرا پہلا حکم یہ ہے کہ آئندہ اس طرح مت ہنسنا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ جی بہتر میرے آقا، میں خیال رکھوں گا۔ ناصر نے دوسرا حکم دیا، اچھا اب میرا یہ بستہ غائب کر دو اور میرے لیے کھانے کا انتظام کرو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ جن نے بستے کو اشارہ کیا تو وہ غائب ہو گیا اور ایک طرف زمین پر اشارہ کیا تو وہاں خوبصورت دسترخوان سج گیا جس پر طرح طرح کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ کھانا دیکھ کر ناصر سے رہا نہ گیا اور وہ کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو جن کے ایک اشارے سے دسترخوان غائب ہو گیا۔ اچھا اب ایسا کرو، مجھے میرے بستے سمیت گھر پہنچا دو کیونکہ اسکول کی چھٹی کا وقت ہونے والا ہے۔ جن نے اشارہ کیا اور وہ دونوں گھر پہنچ گئے۔ جن کے آ جانے سے ناصر کے تو مزے آ گئے۔ وہ اپنا ہر چھوٹے سے چھوٹا کام بھی جن سے کروانے لگا، حتیٰ کہ اپنی جگہ اسکول بھی جن کو بھیجنے لگا۔ جن بیچارہ ناصر کا روپ دھار کر اسکول چلا جاتا مگر جن وہاں جا کر کوئی پڑھائی نہیں کرتا تھا بلکہ سو جاتا تھا۔ سب کو ایسا لگتا تھا کہ وہ جاگ رہا ہے مگر وہ سو رہا ہوتا تھا۔ ادھر ناصر اسکول کے وقت خوب گھومتا پھرتا، سیر کرتا رہتا، ڈھیروں چیزیں کھاتا رہتا کیونکہ جن اسے روزانہ پیسے بھی دیا کرتا تھا۔ اسکول سے چھٹی کے بعد جن اور ناصر واپس گھر آ جاتے۔ ناصر کے گھر والوں کو اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ناصر کی امی حیران ضرور تھیں کہ وہ خوشی خوشی اٹھ کر اسکول کے لیے فوراً تیار کیسے ہو جاتا ہے، مگر وہ اس بات پر ہی خوش تھیں کہ ان کا بیٹا اب اسکول جانے میں سستی نہیں کرتا۔ ناصر بھی بہت خوش تھا کہ اب جن کی وجہ سے وہ اسکول کے امتحانات میں اول پوزیشن حاصل کر لے گا۔ امتحانات شروع ہوئے تو ناصر نے جن کو امتحانات میں بھی اپنی جگہ بٹھا دیا۔ اب جن تو بیچارہ غلام تھا، کیسے انکار کر سکتا تھا؟ جن نے ہی ناصر کا امتحان بھی دیا۔ جب رزلٹ آیا تو ناصر حیران رہ گیا۔
नतीजा उसकी सोच के बिल्कुल उलट आया था। वो सारे पर्चों में फेल हो गया था। नासिर जिन पर चीखा, ओ जिन के बच्चे, ये क्या कर दिया, मेरे सारे साल की मेहनत पर पानी फेर दिया, अब मैं अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। जिन ने अदब से जवाब दिया, मेरे आका, आपने मेहनत तो की ही नहीं, ना स्कूल गए, ना होमवर्क किया, ना कुछ याद किया, तो ज़ाहिर नतीजा तो यही आना था। नासिर दोबारा चीखा, नालायक जिन, मैं तुम्हें क्यों भेजता था, ताकि तुम सीखो और सीख कर मुझे पास करवाओ। जिन ने फिर अदब से जवाब दिया, मेरे आका, मेरे साथ एक मसला ये है कि मैं जब भी पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है और मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ। 300 साल पहले कोहे क़ाफ के स्कूल में भी मेरा यही हाल था, इसीलिए तो मुझे नालायक जिन का खिताब देकर स्कूल के प्रिंसिपल ने सज़ा के तौर पर बोतल में बंद कर दिया था। उनका कहना था कि कोहे क़ाफ को मेहनती और पढ़े लिखे जिनों की ज़रूरत है, मेरे जैसे नालायक जिनों की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस बोतल से आज़ाद करवा दिया मेरे आका। नासिर ने कहा, अब मैं क्या करूँगा, मेरे पापा तो मुझे बहुत मारेंगे। खौफ से नासिर कांपने लगा। अचानक नासिर की चीख निकल गई और नासिर हड़बड़ाकर उठ बैठा। वो चंद लम्हे इर्द गिर्द के माहौल को देखता रहा, गोया ये सब ख्वाब था। उसने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि ये सब ख्वाब था। उसे एहसास हो गया था कि स्कूल या किसी भी अमली मैदान में इंसान कामयाबी हासिल करना चाहता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत और सच्ची लगन से ही मुमकिन है। नासिर शर्मिंदा था कि आज का दिन ज़ाया कर दिया, मगर उसने ये अहद भी किया कि आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। देखा प्यारे बच्चों, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर काम में मेहनत और सच्ची लगन ही कामयाबी दिलवाती है। जो बच्चे पढ़ने लिखने से दिल चुराते हैं उन्हें ना तो अच्छा मुकाम मिलता है ना इज्जत। अगर आप इस तरह की और मज़ेदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।